غانم بن ایوب کی کہانی۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، پرانے زمانے میں ایک سوداگر تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی اور اس کا ایک لڑکا تھا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح سے خوبرو تھا اور اس کی گفتگو بہت ہی پیاری تھی۔ اس کا نام غانم بن ایوب اور لقب سودائی اور عشق کا قتیل تھا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کا نام فتنہ تھا اور جو حسن و جمال میں یکتا تھی۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو اس نے ان کے لیے بہت دولت تڑکے میں چھوڑی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 39ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اس سوداگر نے ان کے لیے بے حد مال چھوڑا۔ اس کے 100 گٹھے ریشم تھے اور دیباج کے اور بہت سے نافے مشک کے اور گٹھوں کے اوپر لکھا تھا کہ یہ بغداد کے لیے مخصوص ہے اور یہی اس کا ارادہ تھا کہ بغداد کا سفر کرے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور اس پر ایک زمانہ گزر گیا تو اس کے بیٹے نے گٹھے لے کر بغداد کا سفر کیا۔ اور یہ زمانہ خلیفہ ہارون الرشید کا تھا۔ روانگی سے بیشتر وہ اپنی ماں اور عزیز و اقارب اور شہر والوں سے رخصت ہوا اور خدا پر بھروسہ کر چل پڑا۔ خدا نے اس کی تقدیر میں سلامتی لکھی تھی اور وہ بغداد پہنچ گیا۔ راہ میں اس کے ساتھ کئی اور سوداگر تھے۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک خوبصورت مکان کرائے پر لیا اور اس میں قالین بچھائے اور تکیے لگائے اور پردے لٹکائے اور ان گٹھوں اور کھچروں اور اونٹوں کو وہاں اتارا اور کچھ روز وہاں رہ کر آرام کیا۔ اور سوداگر اور بغداد کے دوسرے بڑے بڑے لوگ اس کے سلام کو آئے۔ اب اس نے ایک بکچہ لیا جس میں 10 تھان نفیس کپڑوں کے تھے اور جن پر دام پڑے ہوئے تھے اور انہیں لے کر سوداگروں کے بازار میں پہنچا۔ انہوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور آداب بجا لائے اور اس کا احترام کیا اور اسے اتار کر بازار کے چودھری کی دکان پر بٹھایا۔ اس نے چودھری کو وہ بکچہ دیا اور اس نے اس میں سے تھان نکال کر بیچے اور ہر دینار پر 2 دینار کا فائدہ ہوا۔ اس پر غانم بہت خوش ہوا اور کپڑوں اور تھانوں کو ایک ایک کر کر بیچنے لگا۔ یہ دستور پورے 1 سال تک رہا۔ دوسرے سال کے شروع میں جب وہ کیسریہ آیا جو بازار کے اندر ہے تو دیکھا کہ اس کا تو دروازہ بند ہے۔ سبب پوچھنے پر لوگوں نے کہا کہ ایک سوداگر کا انتقال ہو گیا ہے اور تمام سوداگر اس کے جنازے میں گئے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ جا کر ثواب حاصل کر۔ اس نے جواب دیا کہ بہت خوب اور پوچھا کہ جنازہ کہاں ہے۔ لوگ اسے جنازے کی جگہ لے کے وضو کر کر سوداگروں کے ساتھ وہ ہو لیا یہاں تک کہ وہ مسجد پہنچے اور جنازے کی نماز پڑھی۔ اب تمام سوداگر جنازے کے آگے آگے قبرستان چلے اور شرم کی وجہ سے غانم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ جنازے کو لے کر بغداد سے باہر چلے اور قبروں کے بیچ میں سے رہتے ہوئے دفن کی جگہ پہنچے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ میت والوں نے قبر کے اوپر خیمہ لگا رکھا ہے اور موم بتیاں اور قندیلیں لا کر رکھی ہیں۔ انہوں نے میت کو دفن کیا اور قاری صاحب قرآن پڑھنے قبر پر بیٹھ گئے اور تمام سوداگر بھی بیٹھ گئے، ان کے ساتھ غانم بن ایوب بھی، کیونکہ شرم و حیا تو اس پر غالب تھی اور وہ اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں ان کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا، انہی کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ لوگ عشاء کے وقت تک بیٹھے قرآن سنتے رہے اور اس کے بعد ان کے سامنے رات کا کھانا اور میٹھا پیش کیا گیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور ہاتھ دھو کر پھر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ غانم کا دل اپنے مکان اور مال پر لگا ہوا تھا۔ اسے تو چوروں کا ڈر تھا اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا میں تو پردیسی ہوں اور لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے۔ اگر میں آج رات گھر سے دور رہا تو چور تو گھر میں سے مال اور گٹھے چرا کر لے جائیں گے۔ اس ڈر سے وہ اٹھا اور لوگوں سے علیحدہ ہو کر ان سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک ضرورت درپیش ہے، اور یہ کہہ کر وہ چل دیا اور راہ کی ٹول لگاتے لگاتے شہر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا ہے کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور نہ تو کوئی آ رہا ہے اور نہ جا رہا ہے، اور سوائے کتوں کے بھونکنے اور
بیڑیوں کے چلانے کے اسے کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ وہ لوٹ پڑا اور کہنے لگا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اپنے مال کے ڈر کے مارے وہاں سے چلا آیا، لیکن یہاں تو دروازہ بند نکلا، اب تو مجھے اپنی جان کا بھی ڈر ہے۔ وہ پیچھے لوٹ کر دیکھنے لگا کہ شاید اسے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ رات کاٹ سکے، اور اسے ایک مقبرہ دکھائی دیا جس کے گرد 4 دیواری تھی۔ اندر ایک کھجور کا درخت تھا اور اس کا دروازہ جو پتھر کا تھا کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کے اندر گیا، ارادہ کیا کہ سو جائے، لیکن اسے نیند نہ آئی، بلکہ اسے وہاں ڈر لگتا رہا۔ اسے وحشت ہوتی رہی کیونکہ چاروں طرف تو قبریں ہی قبریں تھیں۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے دور سے ایک روشنی دکھائی دی جو کہ شہر کے دروازے کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو دیکھا کہ روشنی اس راستے پر ہے جو اس مقبرے کو آتا ہے جس میں کہ وہ ہے۔ اب تو غانم کو اپنی جان کا ڈر لگا اور فوراً سے وہ دروازہ بند کر کر کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ اپنے دل میں سوچنے لگا اور دیکھا کہ روشنی تو آہستہ آہستہ سے مقبرے کے قریب آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اس تک پہنچ گئی۔ اس نے روشنی کی طرف غور سے دیکھا تو 3 حبشیوں کو دیکھا، جن میں 2 کے سر پر ایک صندوق تھا اور تیسرے کے ہاتھ میں چراغ اور بیلچہ۔ جب وہ مقبرے کے پاس پہنچے تو ان دونوں حبشیوں میں سے جن کے سر کے اوپر صندوق تھا ایک نے کہا کہ اے ثواب، یہ کیا بات ہے؟ دوسرے حبشی نے کہا کہ اے کفور، یہ کیا بات ہے؟ کیا عشاء کے وقت جب ہم یہاں تھے تو ہم نے دروازہ کھلا ہوا نہیں چھوڑا تھا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ تو سچ کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب وہ بند ہے اور دونوں پارٹ ملے ہوئے ہیں۔ تیسرے نے جو بیلچہ اور روشنی لیے ہوئے تھا اور جس کا نام نجید تھا کہا کہ تم کیسے کام عقل ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ بغداد کی نرم جگہ کے رہنے والے یہاں سیر کرنے آتے ہیں اور جب رات ہو جاتی ہے تو یہاں اندر آ کر دروازہ بند کر لیتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرح سے حبشین کو پکڑ لیں اور تال کر کھا جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی تجھ سے زیادہ کام عقل نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم اس وقت مجھے سچا جانو گے جب ہم مقبرے میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں تو واقعی ایک شخص موجود ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ جب اس نے ہمارے ساتھ روشنی دیکھی ہوگی تو ہمارے ڈر کے مارے کھجور کے درخت پر چڑھ گیا ہوگا۔ جب غانم نے غلام کی باتیں سنی تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ اے ملعون ترین غلام، خدا تجھے اور تیری عقل و معرفت کو رسوا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے پاس ہے کیا جس کی وجہ سے ان حبشوں سے مجھے چھٹکارا ملے گا؟ اب صندوق لادنے والوں نے اس سے کہا کہ جس کے پاس بیلچہ تھا کہ اے نجید، دیوار پر چڑھ کر اندر سے دروازہ کھول، کیونکہ ہم صندوق کو گردن پر لادے لادے تھک گئے ہیں۔ اگر تو ہمارے لیے دروازہ کھول دے گا تو میں تو وعدہ کرتا ہوں کہ جن کو ہم اندر پکڑیں گے ان میں سے ایک کو تیرے لیے اس خوبی سے تلوں گا کہ اس کی چربی میں سے ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے پائے گا۔ نجیب نے کہا کہ میں ایک بات سے ڈرتا ہوں جو میری کم عقلی کی وجہ سے میرے خیال میں آئی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صندوق کو دروازے کے پیچھے پھینک دے کیونکہ اس میں ذخیرہ ہے۔ دونوں نے جواب دیا کہ اگر ہم اسے پھینکیں گے تو وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ مقبرے کے اندر کہیں چور نہ ہو جو لوگوں کو قتل کر کر ان کا مال اڑا لیتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت وہ لوگ ایسی جگہوں پر آ کر اپنا مال تقسیم کرتے ہیں۔ دونوں صندوق اٹھانے والوں نے کہا کہ اے کم عقل، ان کی مجال ہے کہ وہ اس مقبرے میں داخل ہو سکے۔ یہ کہہ کر ان دونوں نے صندوق اٹھایا اور دیوار پر چڑھ کر اندر اتر گئے۔ دروازہ کھول دیا۔ تیسرا حبشی جو نجید تھا وہ ان کے پاس چراغ اور بیلچہ اور ایک ٹوکری لیے کھڑا تھا جس میں کچھ چونا تھا۔ اب وہ دروازہ بند کر کر بیٹھ گئے اور ایک ان میں سے کہنے لگا کہ بھائیو، ہم چلنے اور صندوق کو اٹھانے بٹھانے اور دروازے کو کھولنے بند کرنے کی وجہ سے تھک گئے ہیں اور اب آدھی رات ہو چکی ہے۔ اب ہمیں اتنی جان نہیں کہ مقبرے کو کھود کر صندوق کو گاڑ دیں، اسی لیے آؤ ذرا 3 گھنٹے آرام کر لیں، اس کے بعد اپنا کام کر لیں گے۔ اور اب ہم میں سے کوئی ایک اپنی سرگزشت کو بیان کرے۔ کافور اور اس کے کھسی ہونے کی کہانی۔ کافور غلام نے کہا کہ اے بھائیو، بچپن میں جب کہ میری عمر 8 سال کی تھی، میں بردہ فروشوں سے ہر سال ایک جھوٹ بولتا تھا
مگر ایسا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے۔ اس پر میرا بردہ فروش مجھ سے بہت ناراض ہوا اور مجھے دلال کے سپرد کر کر اس سے کہا کہ بولی لگا کر اس غلام کو باوجود اس کے عیب کے کہ کون خریدنا چاہتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا عیب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ہر سال ایک جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سن کر ایک سوداگر دلال کی طرف بڑھا اور کہا کہ اس عیب کی بنا پر اس کے کیا دام لگتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ 600 درہم۔ سوداگر نے کہا کہ اور تیرا حق 20 درہم۔ جب اس کی اور بردہ فروش کے درمیان فیصلہ ہو گیا اور بردہ فروش نے اس سے درہم لے لیے تو دلال نے مجھے اس سوداگر کے گھر پہنچایا اور اپنی دلالی لے کر واپس چلا گیا۔ سوداگر نے مجھے بڑے ہی مناسب کپڑے پہنائے اور سال بھر تک میں اس کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ دوسرے سال کا چاند بخیر و خوبی نکلا۔ یہ سال مبارک تھا اور کھیتی کی افراط تھی، اسی لیے سوداگر ہر روز دعوت کرتے اور ہر روز ایک ایک کی باری ہوتی، یہاں تک کہ میرے مالک کی باری آئی اور دعوت کے لیے شہر سے باہر ایک باغ کو مقرر کیا گیا۔ میرے مالک نے کھانے پینے کا سامان لیا اور سوداگروں کو ساتھ لے کر باغ کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھانا پینا اور شراب نوشی شروع کر دی، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب میرے مالک کو گھر سے کسی چیز کے لانے کی ضرورت پڑی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے غلام، کھچر پر سوار ہو کر جا اور اپنی مالکہ سے فلاں چیز لے کر فوراً حاضر ہو۔ میں اس کا حکم بجا لایا اور گھر گیا۔ جب میں مکان کے قریب پہنچا تو میں تو چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر محلے کے سارے چھوٹے بڑے جمع ہو گئے۔ جب میرے مالک کی بیوی اور اس کی بیٹیوں نے میرا رونا پیٹنا سنا تو انہوں نے دروازہ کھول کر مجھ سے ماجرا پوچھا۔ میں نے کہا کہ میرا آقا اور اس کے ساتھی ایک پرانی دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیوار ان پر آن پڑی۔ جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو میں تو کھچر پر سوار ہو کر فوراً تمہیں خبر دینے آیا ہوں۔ جب مالک کی بیٹیوں اور بیوی نے یہ سنا تو وہ چلانے اور اپنے کپڑے پھاڑنے اور سر پیٹنے لگی۔ محلے والے ان کے پاس آ پہنچے۔ میرے مالک کی بیوی نے مکان کا سارا سامان ایک دوسرے کے اوپر لٹا دیا اور الماریاں خراب کر دیں اور تاک اور جروکے توڑ ڈالے اور دیواروں کو مٹی اور نیل سے لیپ دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے کفور، تاف ہو تجھ پر، آ کر میری مدد کر اور ان الماریوں کو خراب کر اور ان برتنوں اور چینی کے سامان وغیرہ کو توڑ ڈال۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کے ساتھ مل کر الماریاں اور جو کچھ الماریوں میں تھا توڑ ڈالا۔ اب میں چھتوں پر اور تمام کمروں میں گیا اور وہاں جتنے چینی کے برتن وغیرہ پائے توڑ ڈالے، یہاں تک کہ کوئی چیز باقی نہ چھوڑی۔ میں چلاتا جاتا کہ ہائے ہائے میرا آقا۔ اب میری مالکہ منہ کھولے بالوں پر محض رومال باندھے باہر آئی۔ اس کے ساتھ اس کے لڑکے اور لڑکیاں آئیں اور کہنے لگے کہ ہمارے آگے آگے چل اور ہمیں وہ جگہ دکھا جہاں تیرا آقا دیوار کے نیچے مردہ پڑا ہے، تاکہ ہم اسے ملبے کے نیچے سے نکال کر تابوت میں رکھیں اور گھر لے آئیں اور خوبصورتی کے ساتھ اس کا جنازہ نکالے۔ میں ان کے آگے آگے ہائے میرا آقا، ہائے میرا آقا چلاتا ہوا جاتا تھا اور وہ میرے پیچھے پیچھے منہ کھولے ہوئے اور سر کو بڑھانا کیے آ رہے تھے اور مردے پر ہائے ہائے کر رہے تھے۔ محلے کے سارے مرد اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے ہمارے ساتھ تھے اور منہ پیٹ رہے تھے اور روتے جاتے تھے۔ اس حالت میں میں اس کے ساتھ شہر سے گزر رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے جو کچھ مجھ سے سنا بیان کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ بڑا شخص تھا، ہمیں چاہیے کہ جا کر حاکم کو خبر کریں۔ جب وہ حاکم کے پاس پہنچے اور اس کو خبر دی، اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 40ویں رات۔ جب پوری 40ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جو وہ لوگ والی کے پاس پہنچے تو اسے خبر کی تو وہ فوراً اٹھ کر سوار ہو گیا اور اپنے ساتھ مزدوروں کو لیا جن کے پاس بیلچے اور ٹوکرے تھے، وہ سب کے سب میرے پیچھے ہو لیے۔ ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور میں ان کے آگے آگے منہ پر تماچے مارتا و بیلا کر رہا تھا اور میری مالکہ اور اس کے بال بچے میرے پیچھے رو پیٹ رہے تھے۔ اب میں ان کے آگے آگے دوڑ کر ان سے بہت آگے بڑھتا گیا اور میں چلا جاتا اور سر پر خاک ڈالتا جاتا اور منہ پر تماچے مارتا جاتا تھا۔
جب میں باغ میں پہنچا اور میرے مالک نے دیکھا کہ میں تماچے مار مار کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائے ہائے میری مالکہ، ہائے میری مالکہ، ہائے میری مالکہ، ہائے میری مالکہ کے بعد اب کون میرے ساتھ ہمدردی کرے گا؟ کاش اس کی بجائے میں مر جاتا۔ جب میرے آقا نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گیا، اس کا تو رنگ ہی زرد پڑ گیا، کہنے لگا کہ اے کفور، تجھے کیا ہوا ہے؟ آخر کیا خبر ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جب تو نے مجھے اپنے گھر بھیجا اور میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے کی دیوار گر پڑی ہے اور میری مالکہ اور اس کے بچے سب اس کے نیچے دب گئے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تیری مالکہ بچی کہ نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم ہے میرے آقا، ایک بھی نہیں بچا، اور سب سے پہلے میری بڑی آقا مری۔ اس نے کہا کہ میری چھوٹی بچی بچ گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اور میرے کھچر کا کیا حال ہے جس پر میں سوار ہوتا ہوں، وہ تو بچ گیا ہے نا؟ میں نے کہا کہ میرے آقا، خدا کی قسم وہ بھی نہیں بچا، کیونکہ گاروں اور استبل کی دیواروں نے گر کر مکان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بھیڑوں اور مرغیوں تک کو، اور وہ تو گوشت کا لوتھڑا ہو کر رہ گئی، کتے انہیں کھا گئے اور ایک کا بھی نشان باقی نہیں رہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بڑا آقا تو صحیح سلامت ہے نا؟ میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا، اور اس وقت نہ تو مکان کا پتہ ہے اور نہ مکین کا، حتیٰ کہ ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ بھیڑوں بطخوں اور مرغیوں کو تو بلیوں اور کتوں نے کھا کر ختم کر دیا۔ اب تو میرے آقا نے میری باتیں سنی تو اس کی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اس کے تو ہوش و حواس جاتے رہے اور پاؤں تھرانے لگے، اعضاء شل ہو گئے اور کمر ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، داڑھی نوچ ڈالی اور سر پر سے پگڑی اتار کر پھینک دی، اور اپنے منہ پر اتنے تماچے مارے کہ خون بہنے لگا۔ وہ چلانے لگا کہ ہائے ہائے میری اولاد، ہائے میری بیوی، ہائے میری مصیبت، جو مصیبت مجھ پر آئی وہ کسی پر نہ آئی ہوگی۔ اس کے رونے پیٹنے کی وجہ سے اس کے دوسرے دوست سوداگر بھی رونے پیٹنے لگے، اور اس کی حالت پر ان کا دل بڑا ہی زیادہ کڑنے لگا۔ انہوں نے بھی اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اب میرا آقا اس باغ سے نکلا، وہ اپنی مصیبت کی وجہ سے تماچے مار رہا تھا اپنے آپ کو، تماچوں کی وجہ سے وہ متوالا سا ہو رہا تھا۔ جوں ہی وہ سوداگروں کے ساتھ باغ کے دروازے سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ سخت گرد و غبار اٹھ رہا ہے اور لوگ وویلا کر رہے ہیں۔ اب اس نے ان آنے والوں کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ والی اور اس کے ساتھی چلے آ رہے ہیں، ایک عالم تماشائی ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے اس کے بال بچے چلا رہے ہیں اور وویلا کر رہے ہیں اور رو پیٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے آقا کی نظر اپنی بیوی بچوں پر پڑی۔ ان کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور ہنسنے لگا، ٹھہر گیا، کہنے لگا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہے اور تم پر گھر میں کیا گزری اور تمہاری سرگزشت کیا ہے؟ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ شکر ہے خدا کا کہ تو صحیح سلامت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے لپٹ گئے اور اس کے بچوں نے اسے گلے لگا لیا اور چلانے لگے، ہائے ابا جان، خدا کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت ہیں، اے ہمارے باپ۔ اور اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تو خیریت سے تو ہے؟ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں تیرا دیدار سلامتی کے ساتھ کروا دیا۔ اور اسے دیکھ کر وہ سہم گئی، اس کی عقل جاتی رہی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تو اور تیرے رفیق سوداگر کس طرح سے بچ گئے؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں تمہارے اوپر کیا گزری؟ اس نے جواب دیا کہ ہم سب تو بخیر و عافیت ہیں اور ہمارے گھر پر کوئی حادثہ نہیں گزرا سوائے اس کے کہ تیرا غلام کفور بال کھلے اور کپڑے پھٹے ہمارے پاس آیا اور وہ ہائے آقا چلا رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ اے کفور کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ باغ کی دیوار میرے آقا اور دوسرے سوداگروں جو اس کے ساتھ تھے ان پر آ پڑی ہے، وہ سب کے سب مر گئے ہیں۔ اس نے کہا اور ابھی وہ میرے پاس آیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ ہائے میری آقا، ہائے میری آقا، ہائے میرے آقا کی اولاد، اور کہنے لگا کہ میری آقا اور اس کی اولاد سب کے سب مر گئے۔ اب اس نے ایک طرف دیکھا تو اس کی نظر میرے پر پڑی اور میرے سر پر پگڑی پھٹی ہوئی تھی اور میں چلا رہا تھا اور زار زار رو رہا تھا، اپنے سر پر خاک ڈالتا جاتا تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا اے منحوس غلام، اے حرام زادے، اے ملعون جنس، یہ تو نے کیا جھوٹ کرے ہیں، واللہ میں تیری کھال اتار دوں گا۔
اور تیرے تکے بوٹیاں کاٹ ڈالوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ تو نے اس شرط پر مجھے خریدا ہے کہ مجھ میں ایک عیب ہے، اور جب تو نے میرے عیب کے ساتھ مجھے خریدا تھا تو اس پر گواہوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں۔ تجھے اس کا علم ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ ہر سال میں ایک جھوٹ بولتا ہوں۔ یہ تو آدھا جھوٹ تھا، جب سال پورا ہو جائے گا تو میں دوسرا آدھا جھوٹ بولوں گا تاکہ پورا ایک جھوٹ ہو جائے۔ اب اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ اے کتے کے پلے، اے منحوس ترین غلام، یہ ساڑھا آدھا جھوٹ ہے جو اتنی بڑی مصیبت تو اٹھا لایا ہے۔ دور ہو جا میرے سامنے سے، میں تجھے فی سبیل اللہ آزاد کرتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ تیرے آزاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں تجھے اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک کہ سال پورا نہ ہو جائے اور میں باقی آدھا جھوٹ نہ بول لوں۔ جب میں جھوٹ کو پورا کر لوں تو مجھے بازار لے جا کر اسی میرے عیب کی شرط کے مطابق مجھے بیچ ڈالنا جس شرط سے تو نے مجھے خریدا ہے، مگر مجھے آزاد مت کر، کیونکہ میں کوئی دستکاری نہیں جانتا جس سے میں اپنی روزی کما سکوں۔ یہ مسئلہ جو میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں شرعی مسئلہ ہے، جس کا بیان فقیہوں نے باب العتن میں کیا ہے۔ ہمیں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ سب لوگ بھیڑ کے بھیڑ اور محلے کے مرد اور عورتیں سب کے سب عزاداری کے لیے پہنچ گئے، اور والی اپنے بما ساتھیوں کے بھی آ پہنچا، اور میرا آقا اور دوسرا سوداگر اس کے پاس گئے اور اسے سارا ماجرا بیان کیا، اور یہ کہ ابھی آدھا جھوٹ ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کی زبانی سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، اور انہیں اس پر سخت تعجب ہوا۔ وہ مجھ پر لعنت بھیجنے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میں وہاں کھڑا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا آقا کس بنا پر مجھے قتل کرے گا، کیونکہ یہ عیب جانتے ہوئے تو اس نے مجھے خریدا ہے۔ جب میرا آقا گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سب چیزیں ٹوٹی پڑی ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ چیزیں میں نے ہی توڑی تھی، اور ایسی ایسی چیزیں توڑ ڈالی تھی جو بے حد قیمتی تھیں۔ اس کی بیوی نے بھی یہی کیا تھا۔ اب اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اسی کفور نے برتن اور چینی کا سامان توڑا ہے۔ یہ سن کر مالک اور طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ واللہ میں نے ایسا حرامی زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ یہ غلام ہے، اور اس پر اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ابھی آدھا جھوٹ ہوا ہے۔ اگر پورا جھوٹ ہوتا تو وہ ایک شہر کو تباہ کر دے گا۔ اب ہمارے طیش کے وہ والی کے پاس گیا۔ اس نے مجھے ناشتے میں کوئی ایسی چیز صفائی سے کھلا دی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے دنیا مافیا کی خبر نہ رہی۔ مجھے اس گشی کی حالت میں چھوڑ کر وہ ایک نائی کو بلا لایا جس نے مجھے کھسی کر کر داغ دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو تواشی پایا، اور میرا آقا مجھ سے کہنے لگا کہ جس طرح تو نے میری عزیز ترین چیزوں پر میرا دل جلایا ہے، اسی طرح سے تیرے عزیز ترین عضو پر میں نے تیرا دل جلا دیا ہے۔ اب اس نے مجھے لے کر زیادہ قیمت پر بیچ ڈالا، کیونکہ میں تواشی ہو چکا تھا، اور جہاں کہیں بک کر جاتا وہاں فتنہ برپا کر دیتا۔ اس طرح سے میں ایک امیر سے دوسرے امیر کے پاس اور ایک بڑے آدمی سے دوسرے بڑے آدمی کے پاس پہنچا، یہاں تک کہ میں امیر المومنین کے محل میں آ گیا۔ لیکن اب تو میرا دل بہت ٹوٹ چکا ہے اور میں تو ترکیبیں بھول چکا ہوں۔ جب دونوں غلاموں نے اس کی باتیں سنی تو ہنسنے لگے اور کہا کہ تو پیدائشی گندا اور پلیت ہے اور بوڑھے سے بوڑھا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب انہوں نے تیسرے غلام سے کہا کہ تو اپنا قصہ بیان کر۔ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائیوں، جو کچھ کفور نے بیان کیا فضول ہے۔ میرا قصہ بڑا لمبا چوڑا ہے اور اس وقت وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میرے بھائیوں صبح قریب ہے، اور اگر صبح ہونے تک یہ صندوق ہمارے پاس رہا تو ہماری بڑی رسوائی ہوگی، بلکہ ہماری جان جائے گی، لہٰذا دروازہ کھول دو۔ دوسرے دونوں بھی اندر آ گئے۔ انہوں نے 4 قبروں کے درمیان صندوق کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر ایک گڑھا کھودا۔ کفور کھودتا جاتا اور سواب ٹوکری سے مٹی ہٹاتا جاتا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آدھے قد کے برابر کھودا اور صندوق کو اس کے اندر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور مقبرے سے نکل کر دروازہ بند کیا اور چلتے بنے اور غانم ایوب کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب خاموشی ہو گئی اور غانم کو میدان صاف نظر آیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اکیلا ہے تو وہ سوچنے لگا کہ آخر صندوق میں کیا ہوگا۔
اس نے اپنے دل میں کہا کہ معلوم تو کرنا چاہیے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر وہ ٹھہرا رہا، لیکن جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلنے لگی تو وہ کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا، یہاں تک کہ مٹی ہٹ گئی اور صندوق نکل آیا۔ اب اس نے ایک بہت بڑا سا پتھر لے کر کفل کو مار مار کر توڑ دیا۔ اس کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک لڑکی کو پایا جو بھنگ کے اثر سے بے ہوش سو رہی تھی، لیکن سانس آتی جاتی تھی۔ وہ بے ہوش تھی اور اس کے سونے کے زیور اور جواہرات کے ہار اتنے قیمتی تھے جتنے کہ کسی سلطان کی ساری بادشاہت اور جن کی قیمت داموں میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ جب غانم بن ایوب نے اس کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اسے دھوکہ دے کر بھنگ پلا دی گئی ہے۔ جو ہی اس کو اس بات کا یقین آ گیا تو اسے اس کے علاج کی فکر ہوئی اور اس نے اسے صندوق میں سے نکال کر اس کی پیٹھ پر لٹا دیا۔ جب وہ کھلی ہوا میں آئی اور صاف ہوا اس کے نتنوں میں داخل ہوئی تو اس نے چھینک لی۔ اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھی اور اسے کھانسی آنے لگی۔ اس کے حلق میں بھنگ کی اتنی بڑی ٹکیاں نکل پڑی کہ اگر وہ ہاتھی کو بھی سونگھائی جاتی نا تو وہ ایک رات سے لے کر دوسری رات تک بے ہوش رہتا۔ اب اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر نظر دوڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنی زبان سے کہنے لگی کہ تف ہو تجھ پر اے ہوا، نہ تو تجھ سے پیاسوں کی پیاس بجھ سکتی ہے اور نہ سیروں کی دل جمی ہو سکتی ہے۔ کہاں ہے زہرہ بستان؟ اس پر اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیرا اور کہنے لگی کہ اے صبیحہ، اے شجرہ، اے نور الہادی، اے نجمہ، تو پاک، میٹھی اور خوبصورت دنیا میں سے ہے، آخر بولو تو صحیح۔ پھر بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب اس نے اپنی نظر چاروں طرف دوڑائی اور کہا کہ افسوس میری حالت پر، کیا تو نے مجھے قبروں کے درمیان دفن کر دیا ہے؟ اے دلوں کے بید جاننے والے اور قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے، کس نے مجھے پردوں اور خیموں سے لا کر یہاں چار قبروں کے بیچ میں رکھ دیا ہے؟ وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی اور غانم چپ چاپ کھڑا ہوا تھا، لیکن اب اس نے کہا کہ اے میری آقا، پردوں اور محلوں اور قبروں کا کیا ذکر؟ یہاں تو سوائے تیرے غلام غانم بن ایوب کے جو تیرا دیوانہ ہے اور کوئی نہیں، اور خدا اسے تیری نجات کے لیے یہاں آیا ہے اور اب تیرا انتہائی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ جب سارا معاملہ لڑکی کی سمجھ میں آ گیا تو اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ان دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور غانم کی طرف متوجہ ہو کر میٹھی میٹھی زبان سے کہنے لگی، اے مبارک جوان، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ دیکھ اب میں ہوش میں آ گئی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، 3 خسی غلام اس صندوق میں رکھ کر تجھے یہاں لائے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی سے اپنا سارا ماجرا بیان کر دیا اور یہ کہ اس نے رات کس طرح سے یہاں گزاری، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ بچ گئی ورنہ اس کا دم وہی گھٹ جاتا۔ اب غانم نے کہا کہ تو اپنا قصہ سنا۔ اس نے کہا کہ اے نوجوان، شکر ہے خدا کا جو مجھے تجھ جیسے کے پاس لے آیا۔ اب فوراً اٹھ کر مجھے اپنے ہی صندوق میں بند کر دے اور باہر سڑک پر جا، اگر تجھے کوئی کرائے کے گدھے یا کھچر والا ملے تو اسے کرائے پر لے آ اور اس صندوق کو لاد کر اپنے گھر لے جا۔ اگر میں تیرے گھر رہی تو اس میں بھلائی ہے اور پھر میں تجھ سے اپنا قصہ بیان کروں گی، میری وجہ سے تیرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ غانم خوش ہو کر مقبرے سے باہر گیا۔ دیکھا کہ دن نکل آیا ہے اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی ہے، لوگ نکل کر چلنے پھرنے لگے ہیں۔ وہ ایک کھچر والے کو کرائے پر لے کر مقبرے میں لایا اور صندوق کو اٹھا کر اس پر رکھا۔ لڑکی اس صندوق کے اندر تھی۔ اس کی محبت غانم کے دل میں گڑ کر چکی تھی۔ وہ اسے لے کر وہاں سے خوش خوش روانہ ہو گیا، کیونکہ لڑکی 10,000 دینار سے کم نہ تھی اور اس کے کپڑے اور زیور تو اور بھی بہت قیمتی تھے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ گھر پہنچ کر صندوق اتارے گا اور اسے کھول کر لڑکی کو نکالے گا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 41ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ نیک بخت بادشاہ، جب غانم بن ایوب صندوق لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے اسے کھول کر لڑکی کو اس میں سے نکالا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دیکھا کہ وہ مکان ایک خوبصورت محل ہے اور اس میں طرح طرح کے دل خوش کن رنگ کے قالین بچھے ہوئے ہیں اور کپڑوں کے ڈھیر اور گٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بڑا سوداگر اور مالدار آدمی ہے۔
اب اس نے اپنا چہرہ کھولا اور اس کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ خوبرو جوان ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس پر عاشق ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، کھانے کے لیے کوئی چیز لا۔ غانم نے کہا کہ بس رو چشم، اور بازار جا کر اس نے ایک تلا ہوا میمنہ، ایک مٹھائی خریدی اور نقل موم بتیاں اور دوسری پینے کی چیزیں غرض کے ہر وہ چیز خریدی جن کی ضرورت تھی۔ انہیں لے کر وہ گھر آیا۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو وہ مسکرائی۔ اس نے اس کے بوسے دیے اور گلے لگایا اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے غانم کی محبت اس کے ساتھ اور زیادہ ہو گئی۔ وہ دل و جان پر اس سے فدا ہو گیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اب لڑکی اس کے ساتھ تقاضا کرنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے۔ بہرحال جیسے تیسے انہوں نے رات گزاری۔ جب سویرا ہوا تو غانم بن ایوب اٹھ کر بازار گیا، کھانا پینا، سبزی اور گوشت اور شراب وغیرہ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی خرید کر گھر لایا۔ دونوں کھانے پینے بیٹھ گئے، اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر سے شراب کا دور چلا، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سیاہ اور رخسار سرخ ہونے لگے۔ لڑکی کی آنکھوں میں نیند پڑی ہوئی تھی اور غانم بن ایوب کا جی چاہا کہ وہ اسے بوسہ دے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، تجھے مجھ سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں تجھ سے شادی کروں گا، پہلے تو مجھے اپنا راز بتا۔ تو تجھے یہ نشانی دیکھنا پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہزار بند پر ایک جملہ لکھا ہوا اسے دکھایا۔ یہ سن کر تو غانم بن ایوب کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ محبت جو بڑھ گئی تھی مگر مقصد تک پہنچنے میں اسے دشواری نظر آئی۔ اس کے دل کی بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی تھی۔ ادھر اس کا یہ حال تھا کہ وہ اس کو مانا کرتی اور کہتی تھی کہ تیرے لیے میرا وصال ناممکن ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا تھے اور ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ غانم نے کہا کہ تو مجھے اپنا ماجرا بتا۔ اس نے کہا کہ میں لڑکی نے کہا کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کی کنیز ہوں۔ میں امیر المومنین کی کنیز ہوں اور میرا نام قوت القلوب ہے، اور امیر المومنین نے اپنے محل میں مجھے تربیت دی۔ جب میں بڑی ہوئی اور خلیفہ نے میری خوبیوں اور میرے حسن و جمال کو جو خدا نے مجھے عطا کی تھی دیکھا تو مجھ سے محبت ہو گئی اور اس نے مجھے اپنے لیے مخصوص کر لیا اور میرے رہنے کے لیے حرم سرا دی اور میری خدمت کے لیے 10 کنیزیں مقرر کر دی۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہ زیور دی ہے جو تو دیکھ رہا ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ خلیفہ کہیں باہر گیا ہوا تھا اور زبیدہ خانم میری ایک کنیز کے پاس آ کر کہنے لگی کہ مجھے تجھ سے ایک ضرورت ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے میری آقا وہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں تو جب تیری آقا قوت القلوب سو جائے تو یہ ٹکڑا بھنگ کا اس کے نتھنوں میں ڈال دیجیو یا اس کی شراب میں ڈال کر پلا دیجیو۔ اس کے بدلے میں تجھے اتنا مال دوں گی کہ تیری عمر بھر کے لیے کافی ہوگا۔ کنیز نے کہا کہ بس رو چشم۔ یہ کہہ کر اس نے بھنگ لے لی اور وہ مال ملنے کی امید میں بڑی خوش تھی۔ وہ پہلے زبیدہ ہی کی کنیز تھی۔ کنیز نے آ کر میری شراب میں بھنگ ڈال دی۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہ شراب پی۔ بھنگ میرے پیٹ میں پہنچی ہوگی کہ میں زمین پر گر پڑی اور میرا سر پاؤں سے لگ گیا۔ مجھے بالکل اپنی خبر نہ رہی کیونکہ میں تو دوسری دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ جب زبیدہ کی چال چل گئی تو اس نے مجھے اس صندوق میں بند کیا اور غلاموں کو چپکے سے بلا کر انہیں رشوت دی اور اسی طرح سے دربانوں کو بھی رشوت دے کر مجھے غلاموں کے ہاتھ اسی رات بھیجا جبکہ تو کھجور کے درخت پر تھا۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تو نے خود دیکھا۔ میری نجات تیرے ہاتھوں سے ہوئی ہے اور تو نے مجھے اس مکان میں لا کر مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بس یہ ہے میرا قصہ۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے پیچھے خلیفہ پر کیا گزری، لہٰذا میری حالت پر رحم کھا اور میری تشہیر مت کر۔ جب غانم بن ایوب نے قوت القلوب کی باتیں سنی، اسے یقین آ گیا کہ وہ خلیفہ کی خواص ہے تو وہ پیچھے کو ہٹ گیا۔ اسے خلیفہ کا ڈر لگا اور وہ مکان کے ایک کونے میں تنہا بیٹھ کر اپنے اوپر لعنت و ملامت کرنے لگا۔ وہ اپنی حالت میں متفکر تھا، اپنے دل کو سمجھا رہا تھا، اس بات پر حیران تھا کہ اس عشق میں وصال کی کوئی صورت نہیں، یہاں تک کہ وہ محبت کی زیادتی کی وجہ سے رونے اور زمانے کے مظالم کی شکایت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کسی کی طرف مفرر نہیں، پاک ہے وہ ذات جو دلوں میں محبت اور محبوب کو جگہ دیتی ہے۔ اب قوت القلوب نے اٹھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور اس کے بوسے لینے لگی۔
اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی اور اپنے دل کا راز اسے کہہ دیا۔ وہ اسے کہنا چاہتی ہے اور اس کی گردن میں دونوں باہیں ڈال کر اس کے بوسے لینے لگی، مگر خلیفہ کے ڈر سے وہ اسے روکتا تھا۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے مر رہے تھے، یہاں تک کہ سویرا ہو گیا۔ غانم اٹھا، کپڑے پہن کر دستور کے موافق بازار گیا۔ وہاں سے تمام ضروریات کی چیزیں لے کر گھر آیا۔ دیکھا کہ قوت القلوب رو رہی ہے۔ جب اس نے غانم کو دیکھا، رونا بند کر دیا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ اے میرے دل کے محبوب، تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ ایک گھڑی جو میں نے تیرے فراق میں گزاری ہے میرے لیے 1 سال کے برابر تھی۔ تیری محبت کی زیادتی کی وجہ سے میں نے اپنا سارا کچا چٹھا تجھ سے بیان کر دیا۔ اب اٹھ اور پرانی باتوں کو چھوڑ اور مجھ سے اپنا ارمان نکال۔ اس نے کہا کہ اعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ کتا شیر کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ مالک کا مالک غلام کے لیے حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے الگ ہو گیا اور فرش کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے لڑکی کو اس سے اور زیادہ عشق ہو گیا۔ اب وہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ مے نوشی اور ہنسی مذاق کرنے لگی۔ اب دونوں نشے میں چور ہو گئے۔ وہ اس بات پر مر رہی تھی کہ غانم اس کے ساتھ ہم بستر ہو۔ غانم رونے لگا، وہ بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ رات تک دونوں مے نوشی کرتے رہے۔ اب غانم اٹھا، اس نے 2 فرش علیحدہ علیحدہ بچھائے۔ قوت القلوب نے کہا کہ یہ دوسرا فرش کس کے لیے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرے لیے اور وہ تیرے لیے ہے۔ آج سے ہم دونوں اسی طرح سے سوئیں گے، کیونکہ جو چیزیں آقا کی ہیں وہ غلام کے لیے حرام ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا، ان باتوں کو جانے دے۔ جو چیز ہوتی ہے وہ تقدیر سے ہوتی ہے۔ لیکن اس نے نہ مانا اور لڑکی کے دل میں آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس کا عشق بڑھ گیا اور وہ اسے لپٹ گئی، کہنے لگی کہ خدا کی قسم ہم ساتھ ساتھ سوئیں گے۔ مگر اس نے جواب دیا کہ معاذ اللہ۔ وہ اس پر غالب آ گیا اور صبح تک وہ اکیلا ہی سویا۔ اس سے لڑکی کی محبت اور زیادہ ہو گئی، اس کا عشق اور بڑھ گیا۔ اس طرح سے 3 مہینے گزر گئے۔ جب کبھی وہ پیش دستی کرتی تو وہ اسے روک دیتا، کہتا کہ جو چیز مالک کی ہے وہ غلام کے لیے حرام ہے۔ یہ ماجرا اس کے اور غانم کے درمیان ایک مدت تک رہا۔ لڑکی کا اندو عالم بڑھتا گیا، مگر غانم مارے ڈر کے اسے ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ یہ تو غانم بن ایوب کا قصہ ہوا، اب ذرا زبیدہ کا قصہ سنیں۔ جب اس نے خلیفہ کی غیر موجودگی میں قوت القلوب کے ساتھ یہ حرکت کی تو وہ حیران تھی اور اپنے دل میں کہتی تھی کہ جب خلیفہ اس کا حال پوچھے گا تو میں کیا کہوں گی، کیا جواب دوں گی؟ یہ سوچ کر اس نے ایک بڑھیا کو بلایا جو اس کے ہاں نوکر تھی، اور اس سے اپنا بید بیان کر کر کہا کہ قوت القلوب پر یہ معاملہ گزرنے کے بعد اب میں کیا کروں؟ جب بڑھیا سارا معاملہ سمجھ گئی تو اس نے کہا کہ اے میری آقا، خلیفہ جلد آنے والا ہے۔ ایک بڑھئی کو بلا کر حکم دے کہ ایک لکڑی لے کر مردے کی شکل بنائے اور ہم محل کے بیچ میں ایک قبر کھود کر اس کو اس میں دفن کر دیں گے، اور تو اس قبر کے اوپر ایک کمرہ بنوا دیجیو اور ہم اس میں موم بتیاں کندیلے جلائیں گے، اور تو سارے محل والوں کو حکم دے دیجیو کہ کالے کپڑے پہنے، اور اپنے غلاموں اور کنیزوں کو حکم دے کہ خلیفہ سفر سے واپس آئے تو دہلیزوں میں پیال بچھا دے۔ جب خلیفہ داخل ہوگا تو پوچھے گا کہ کیا خبر ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ قوت القلوب کا انتقال ہو گیا، خدا اس کے بدلے تجھے زیادہ ثواب دے، اور چونکہ ہماری آقا اس کی بڑی عزت کرتی تھی اس لیے اس نے اسے اپنے محل میں دفن کیا ہے۔ خلیفہ کو اس کی موت کا بڑا صدمہ ہوگا اور وہ رونے لگے گا، اس کے قرآن ختم کروائے گا اور اس کی قبر پر راتوں کو جاگے گا۔ اگر اس نے اپنے دل میں کہا کہ میری چچا ذات زبیدہ نے رشک کی وجہ سے اسے مروا ڈالا ہے یا اس پر محبت کا غلبہ ہوا تو اس نے قوت القلوب کو قبر سے نکلوایا، تو اس سے مت ڈریو، کیونکہ جب لوگ قبر کھود کر اس تک پہنچیں گے اور خلیفہ اسے انسانی صورت میں دیکھے گا اور وہ قیمتی کفنوں میں لپٹی ہوگی، اور اگر اس وقت خلیفہ اس کی صورت دیکھنے کے لیے کفن اٹھائے تو اسے منع کیجیو، کوئی دوسری عورت بھی اسے منع کرے اور کہے کہ اس کے بدن کا پوشیدہ حصہ دیکھنا حرام ہے، پھر اسے یقین آ جائے گا کہ وہ مر چکی ہے اور وہ اسے قبر میں واپس کر دے گا اور تیرا شکر گزار ہوگا، انشاءاللہ تو اس بنور سے نکل جائے گی۔ جب زبیدہ خانم نے اس کی باتیں سنی تو اسے ٹھیک معلوم ہوئی اور اس نے اسے خلعت عطا کی اور اسے بہت سا مال دے کر اسے کہا کہ ایسا ہی کرے۔ بڑھیا نے فوراً سے کام شروع کر دیا۔ بڑھئی سے کہا کہ وہ ایک پتلا بنائے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ جب وہ پتلا بن چکا تو وہ اسے زبیدہ خانم کے پاس لائی اور اس نے اسے کفن پہنا کر دفن کیا۔
شمع اور کندیلے جلائیں، قبر کے پاس قالین بچھائے اور خود بھی کالا لباس پہنا اور اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ کالا لباس پہنے۔ اب محل میں یہ مشہور ہو گیا کہ قوت القلوب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ سفر سے لوٹا اور محل میں داخل ہوا، لیکن اس کے دل میں قوت القلوب ہی قوت القلوب تھی۔ اس نے دیکھا کہ غلام اور نوکر کنیزیں سب کے سب کالے کپڑے پہنے ہیں۔ اس پر وہ سہم گیا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا، دیکھا کہ زبیدہ خانم بھی سیاہ پوش ہے۔ اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ قوت القلوب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ زبیدہ خانم نے کہا کہ امیر المومنین، چونکہ میرے دل میں اس کی بڑی عزت تھی، اسی لیے میں نے اس کو اپنے محل میں دفن کیا ہے۔ خلیفہ سفر کے کپڑے پہنے قوت القلوب کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا۔ دیکھا کہ قالین بچھا ہوا ہے، شمع اور کندیلے روشن ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے زبیدہ کا شکریہ ادا کیا، مگر وہ اس بارے میں حیران تھا کہ اس کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، اور جب شعبہ اس پر غالب آیا تو اس نے قبر کھدوا کر اسے نکالا، لیکن جو ہی اس نے کفن ہٹانا چاہا تاکہ اسے دیکھے، خدا سے ڈرو، بڑھیا نے لوگوں سے کہا کہ اسے قبر میں رکھ دو۔ خلیفہ نے فوراً سے فقیہوں اور قرآن خوانوں کو بلوایا اور اس کی قبر پر قرآن ختم کروائے۔ اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ دستور اس نے 1 مہینے تک جاری رکھا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 42ویں رات ہوئی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ انیک وقت بادشاہ، خلیفہ 1 مہینے تک اس کی قبر پر آتا جاتا رہا۔ ایک روز کا ماجرا ہے کہ جب عمرہ اور وزراء اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو خلیفہ خوابگاہ میں جا کر تھوڑی دیر سو گیا۔ ایک کنیز اس کے سرہانے بیٹھی پنکھا چل رہی تھی، دوسری اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی پاؤں دبا رہی تھی۔ جب وہ سو کر بیدار ہوا اور اپنی آنکھیں کھول کر پھر بند کر لی تو اس نے سنا کہ وہ کنیز جو اس کے سر کے پاس ہے اس کنیز سے کہہ رہی ہے جو اس کے پاؤں کے پاس ہے کہ اے خیرزن، تو سنتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کذیب البان نے کہا کہ ہے ہمارے آقا کو واقعے کی خبر ہی نہیں، اور وہ رات بھر ایک قبر پر جاگتا ہے جس کے اندر محض ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جسے برائی نے تراشا ہے۔ دوسری کنیز نے کہا اور قوت القلوب پر کیا حادثہ گزرا؟ پہلی کنیز نے کہا کہ زبیدہ خانم نے ایک کنیز کے ہاتھ ایک ٹکیا بانگ کی بھیجی اور اس نے قوت القلوب کو بانگ دے دی۔ جب اس پر بانگ کا اثر ہو گیا تو زبیدہ نے اسے ایک صندوق میں بند کر سواب اور کفور کو حکم دیا کہ وہ اسے مقبرے میں پھینک آئے۔ اس پر خیرزان نے کہا کہ اے کذیب البان، سچ بتا کہ قوت القلوب واقعی مری نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم اس کی جوانی موت سے بچی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے زبیدہ خانم کو یہ کہتے سنا کہ قوت القلوب ایک دمشقی جوان سوداگر کے گھر ہے جس کا نام غانم بن ایوب ہے۔ آج 4 مہینے سے وہ اس کے ہاں ہے اور یہ ہمارا آقا روتا ہے اور ایک ایسی قبر پر رات بھر جاگا کرتا ہے جس کے اندر کوئی مردہ نہیں۔ دونوں یہ باتیں کر رہی تھی اور خلیفہ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ جب دونوں کنیزیں باتیں کر چکی اور خلیفہ کو سارا حال معلوم ہو چکا کہ یہ تو قبر محض دھوکے کی ایک ڈونک ہے اور قوت القلوب 4 مہینے سے غانم بن ایوب کے مکان میں ہے، تو خلیفہ بڑا سخت طیش میں آ گیا، اٹھ کر اپنی حکومت کے عمرہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت وزیر جعفر برمکی حاضر ہوا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ خلیفہ نے غصے بڑی آواز میں کہا کہ اے جعفر، فوج کا ایک دستہ لے کر جا اور غانم بن ایوب کا مکان دریافت کر کے اس کو ڈاک کر میری کنیز قوت القلوب کو لے آ، اور میں اس کو بغیر سزا دیے نہ چھوڑوں گا۔ جعفر نے کہا کہ بصر و چشم۔ یہ کہہ کر جعفر چل دیا اور والی اور لوگوں کا مجمع اس کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ لوگ غانم کے مقام پر پہنچے۔ غانم اس وقت ایک دیچکی بھر گوشت لے کر آیا تھا۔ وہ اور قوت القلوب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والے تھے کہ لڑکی کی توجہ دوسری طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف گھر میں مصیبت آ رہی ہے۔ وزیر اور والی اور سپاہی غلام ننگی تلواریں لیے مکان کے گرد اس طرح سے جمع ہیں جس طرح کہ آنکھ کی سفیدی اس کی سیاہی کے گرد۔ اب اسے یقین آ گیا کہ اس کی خبر اس کے آقا خلیفہ کو پہنچ گئی ہو اور اسے اپنے مارے جانے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا۔ اس کا تو رنگ ہی زرد پڑ گیا، اس کا حسین چہرہ متغیر ہو گیا۔ اب اس نے غانم کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میرے پیارے، اپنی جان بچا کر بھاگ۔ اس نے جواب دیا کیسے بھاگوں، کہاں جاؤں؟ میری ساری دولت اور میرا سارا رزق تو اس مکان میں ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اب دیر مت کر ورنہ تو بھی مارا جائے گا۔
تیرا مال بھی ضائع ہوگا۔ غانم نے کہا کہ اے میری دلربا اور میری آنکھوں کی روشنی، میں کدھر نکل کر بھاگوں؟ لوگ تو چاروں طرف سے مکان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ ڈر مت۔ یہ کہہ کر اس نے غانم کے کپڑے اتارے اور اسے پرانے کپڑے پہنائے اور گوشت کی ہانڈی لا کر اس کے سر پر رکھی اور اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر اس کے ارد گرد روٹی کے ٹکڑے اور کھانے کے پیالے رکھ دیے۔ اسے کہا کہ اس بیس میں تو نکل جا، میرا غم نہ کر، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خلیفہ کی کون سی کل میرے ہاتھ میں ہے۔ جب غانم نے قوت القلوب کی گفتگو سنی تو وہ ٹوکری سر پر رکھ کر لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ اس کی نیک نیتی کی برکت کی وجہ سے پردہ پوش خدا نے اس کی پردہ پوشی کی اور وہ لوگوں کے فریب اور ازار سے بچ گیا۔ جب وزیر جعفر مکان کے قریب پہنچا تو وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور مکان کے اندر داخل ہوا۔ دیکھا کہ قوت القلوب بنی سنوری بیٹھی ہے اور ایک صندوق میں سونا اور زیور اور جواہرات اور نایاب چیزیں جو ہلکی اور قیمتی تھیں بھر رکھی ہیں۔ جب جعفر اس کے پاس پہنچا، اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ سڑوکت کھڑی ہوگی، اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، خدا کے حکم کو قلم پہلے سے ہی لکھ چکا ہے۔ جب جعفر نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے کہا کہ اے میری آقا، خلیفہ نے محض غانم بن ایوب کے پکڑنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا، وہ تو تجارت کا مال لے کر دمشق چلا گیا ہے، اس سے زیادہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اس صندوق کو حفاظت سے رکھ اور لے جا کر امیر المومنین کے محل میں تو میرے حوالے کر دیجیو۔ جعفر نے کہا کہ بصر و چشم، اور صندوق لے کر لوگوں سے کہا کہ اسے قوت القلوب کے ساتھ خلیفہ کے محل میں لے چلیں، اس کے ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کریں۔ اس سے پہلے وہ غانم کا مکان لوٹ چکے تھے اور اس کے بعد وہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ جعفر نے اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس پر خلیفہ نے قوت القلوب کے لیے ایک کالی کوٹھری مقرر کی کہ وہ اس میں رہے اور اس کا کام کاج کرنے کے لیے ایک بڑھیا مقرر کی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ غانم اس کے ساتھ ہم بستر ہوا ہے۔ اب اس نے اپنے نائب محمد بن سلیمان الزینی کے نام دمشق میں ایک فرمان بھیجا جس کا مضمون یہ تھا: اس حد کے پہنچتے ہی غانم بن ایوب کو گرفتار کر کر میرے پاس بھیجو۔ جب یہ فرمان اس کے پاس پہنچا تو اس نے اسے بوسہ دیا اور اپنے سر پر رکھا، بازاروں میں ڈنڈورا پٹوا دیا کہ جو شخص لوٹنا چاہے وہ غانم بن ایوب کے مکان پر پہنچے۔ جب لوگ اس کے مکان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غانم کی ماں اور بہن نے بیچ مکان میں اس کے لیے قبر بنا رکھی ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی اس پر ماتم کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے مکان کو لوٹ لیا، ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے پوچھا کہ غانم کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 سال سے زیادہ ہونے کو آیا ہے کہ ہمیں اس کی بالکل خبر نہیں۔ یہ سن کر نائب نے انہیں ایک مکان پر واپس بھیج دیا۔ یہ تو ان دونوں کا قصہ ہوا۔ اب غانم بن ایوب کا ماجرا سنیے۔ جب اس کا گھر بار لوٹ چکا تو وہ اپنی حالت پر رونے لگا، یہاں تک کہ اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہونے لگے شام تک وہ پیدل چلتا رہا، یہاں تک کہ بھوک نے زور پکڑا اور وہ چلتے چلتے تھک گیا۔ جب وہ ایک قصبے میں داخل ہوا تو ایک مسجد میں جا کر ایک چٹائی پر بیٹھ گیا اور مسجد کی دیوار سے تکیہ لگا لیا، مگر بھوک اور تھکان کی زیادتی کی وجہ سے وہ گر پڑا۔ یہاں وہ صبح تک پڑا رہا اور مارے بھوک کے پریشان تھا اور پسینے کی وجہ سے اس کے بدن میں جوئیں پڑ گئیں اور اس کی سانس بھی پھول گئی تھی اور اس کی حالت بڑی خراب ہو رہی تھی۔ جب قصبے والے صبح کی نماز پڑھنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے وہ دبلا اور کمزور پڑ گیا ہے، مگر ناز و نم کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ جب وہ لوگ نماز پڑھ کر اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ ٹھٹھر رہا ہے اور بھوکا پڑا ہے۔ انہوں نے اسے ایک پرانی قبا لا کر دی اور جس کی آستینیں پھٹی ہوئی تھی اور اس سے کہا کہ اے پردیسی، تو کہاں سے آیا ہے اور تیری بیماری کا کیا سبب ہے؟ اس پر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ان کو دیکھ کر رونے لگا، لیکن کچھ جواب نہ دیا۔ ان میں ایک شخص سمجھ گیا کہ وہ بھوکا ہے، وہ جا کر ایک پیالہ شہد اور 2 روٹیاں لے آیا۔ غانم نے تھوڑا سا کھایا اور وہ لوگ سورج نکلنے تک اس کے پاس بیٹھے رہے، پھر اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ اسی طرح سے وہ 1 مہینے تک ان کے ساتھ رہا اور اس کی کمزوری اور بیماری آئے دن زیادہ ہوتی رہی اور وہ اس کی حالت پر روتے اور اسے ہمدردی کرتے تھے۔ بالاخر انہوں نے آپس میں اس کے متعلق مشورہ کیا اور یہ فیصلہ ٹھہرایا کہ وہ اسے بغداد کے شفا خانے میں بھیج دیں گے۔
اسی اثنا میں دو فقیر عورتیں اس کے پاس مسجد میں پہنچی۔ یہ اس کی ماں اور بہنیں تھیں۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو اس نے اپنے سرہانے سے روٹی نکال کر انہیں دے دی اور رات انہوں نے اس کے ساتھ گزاری، لیکن اس نے ان کو پہچانا نہیں۔ دوسرے روز گاؤں والے اس کے پاس آئے اور ایک ساربان کو اس کے پاس لائے اور اس سے کہا کہ اس بیمار کو اونٹ پر بٹھا کر لے جا اور بغداد پہنچ کر اسے شفا خانے کے دروازے پر اتار دینا تاکہ اس کا علاج ہو اور وہ اچھا ہو جائے، تجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اس نے کہا کہ بصر و چشم۔ اس کے بعد انہوں نے غانم بن ایوب کو مسجد سے نکالا اور اسے چٹائی سمیت جس پر وہ سو رہا تھا اونٹ پر لاد دیا۔ لوگوں کے اس کی ماں اور بہن بھی تماشا دیکھنے لگی لوگوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے اسے پہچانا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگی یہ تو ہمارے غانم کا ہم شکل ہے، کہیں یہ بیمار وہی تو نہیں؟ اب غانم کا حال سنیے۔ جب تک اسے اونٹ پر لاد کر کرسی سے نہ باندھا اس وقت تک اس کی آنکھ نہ کھلی۔ جب وہ جاگا تو رونے اور فریاد کرنے لگا۔ گاؤں والے دیکھ رہے تھے اس کی ماں بہن اس پر رو رہی ہیں لیکن اسے پہچانتی نہیں۔ اب وہ دونوں بھی وہاں سے روانہ ہو کر بغداد پہنچی اور ساربان نے بھی غانم کو لے جا کر شفا خانے کے دروازے پر اتار دیا، اپنا اونٹ لے کر چلتا ہوا۔ یہاں غانم سویرے تک پڑا رہا۔ جب لوگ اسے راستے سے گزرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سینگ کی طرح سے دبلا ہو گیا اور اس کا تماشا دیکھنے لگے۔ اتنے میں بازار کا مکھیا وہاں سے گزرا اور لوگوں کو چیرتا پھاڑتا غانم تک پہنچا اور کہنے لگا کہ میں اس بیچارے کے عوض جنت حاصل کروں گا، کیونکہ اگر لوگ اسے شفا خانے لے گئے اور وہاں ایک ہی دن میں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ اسے گھر لے چلیں۔ گھر پہنچ کر اس نے اس کے لیے ایک نیا بستر بچھایا اور نیا تکیہ رکھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ خبرداری کے ساتھ اس کی خدمت کر۔ بیوی نے کہا کہ بہت خوب بصر و چشم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آستینیں چڑھا لیں اور پانی گرم کر کے اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو خوب دھلایا اور اپنی ایک کنیز کی قبا اسے پہننے کو دی اور ایک پیالہ شراب پلائی اور اس پر گلاب چھڑکا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو وہ رونے لگا اور اس کی مشوقہ اسے قوت القلوب کی یاد اسے اور زیادہ ستانے لگی۔ یہ تو غانم کی سرگزشت ہوئی اور قوت القلوب پر یہ گزری کہ جب خلیفہ اس پر ناراض ہوا، اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 43ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، جب خلیفہ قوت القلوب پر ناراض ہوا اور اسے کالی کوٹری میں بند کر دیا، اس پر 80 روز گزر گئے تو خلیفہ ادھر سے گزرا۔ اس نے قوت القلوب کو اشعار پڑھتے سنا۔ جب وہ اشعار پڑھ چکی تو کہنے لگی کہ اے میرے پیارے، اے غانم تو کیسا نیک کردار ہے، تیری ذات کیسی پاک باز ہے۔ تو نے اس شخص کے ساتھ نیکی کی جو تیرے ساتھ برائی کر رہا ہے اور اس شخص کی حرمت کی حفاظت کی جو تیری حرمت تباہ کر رہا ہے اور اس شخص کی بیوی کو پناہ دی جو تجھے اور تیرے خاندان کو قید کرنے کے در پر ہے، مگر ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے جبکہ تو اور امیر المومنین دونوں ایک عادل حاکم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس کے مقابلے میں تیرے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور وہ اس روز ہوگا جبکہ خدا قاضی ہوگا اور فرشتے گواہ۔ جب خلیفہ نے اس کی باتیں سنی تو اس کی فریاد پر غور کیا تو اس کو یقین آ گیا کہ وہ مظلوم ہے۔ اب وہ اپنے محل میں گیا اور اپنے خادم مسرور کو اس کے پاس بھیجا۔ جب وہ خلیفہ کے سامنے آئی تو سر نیچے کیا ہوا تھی کیونکہ وہ رو رہی تھی اور اس کا دل بڑا ہی غمناک تھا۔ خلیفہ نے کہا کہ قوت القلوب، میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھے ظالم ٹھہراتی ہے اور میرے ظلم کی شکایت کرتی ہے۔ تیرا گمان ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ برائی کی ہے جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے؟ آخر وہ کون شخص ہے جس نے میری حرمت کی حفاظت کی ہے اور میں نے اس کی بے حرمتی کی ہے، اور جس نے میرے خاندان کی ستر پوشی کی اور میں نے اس کے خاندان کو گرفتار کروا دیا؟ لڑکی نے جواب دیا وہ غانم بن ایوب ہے، کیونکہ اس نے کبھی مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ اس پر اے امیر المومنین، میں تیری بخششوں کی قسم کھاتی ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے قوت القلوب مانگ، جو کچھ تو مانگے گی تجھے ملے گا۔ اس نے جواب دیا کہ میں تجھ سے اپنے محبوب غانم بن ایوب کو مانگتی ہوں۔ خلیفہ نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر میں اس کو یہاں لے آؤں تو کیا تو مجھے اس کے حوالے کر دے گا؟ خلیفہ نے کہا کہ اگر وہ یہاں آئے تو میں تجھے اس کی نظر کر دوں گا، مثل اس سخی کے جو دے کر واپس نہیں لیتا۔ لڑکی نے کہا کہ اے امیر المومنین، مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اسے تلاش کروں، ممکن ہے کہ اللہ مجھے اس سے ملا دے۔ خلیفہ نے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور 1000 سونے کے دینار لے کر نکل کھڑی ہوئی اور اللہ والوں کی زیارت کی اور انہیں غانم کے نام پر خیرات دی۔
دوسرے روز وہ سوداگروں کے بازار میں گئی اور بازار کے مکھیا سے سارا ماجرا بیان کیا، اسے درہم دے کر کہا کہ پردیسیوں پر خیرات کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی ہوئی اور پھر آئندہ جمعے کو 1000 دینار لے کر بازار آئی، سناروں اور جوہروں کے بازار میں داخل ہوئی اور ایک چودھری کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو اس نے اسے 1000 دینار دے کر کہا کہ انہیں پردیسیوں پر خیرات کرنا۔ چودھری جو کہ بازار کا مکھیا تھا اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے میری آقا، اگر تجھے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر چل کر ایک پردیسی جوان کو دیکھ کہ وہ کیسا حسین و جمیل ہے۔ یہ جوان غانم بن ایوب تھا، لیکن چودھری کو اس کی خبر نہ تھی، بلکہ اس کا یہ گمان تھا کہ وہ کوئی غریب قرض دار ہے جس کا مال ضبط ہو چکا ہے، یا کوئی عاشق ہے جو اپنے محبوب سے جدا ہو گیا ہے۔ جب لڑکی نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل دھڑکنے لگا اور نانتے بیچو تاب کھانے لگی۔ اس نے کہا کہ کسی کو میرے ساتھ کر دے جو تیرے گھر تک لے چلے۔ اس نے ایک چھوٹے لڑکے کو اس کے ساتھ کر دیا اور وہ لڑکا اسے چودھری کے گھر پہنچا آیا جہاں وہ پردیسی تھا۔ اس نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں پہنچ کر وہ مکان کے اندر داخل ہوئی اور چودھرانی کو سلام کیا۔ چودھرانی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا کیونکہ وہ اس سے واقف تھی۔ قوت القلوب نے کہا کہ بیمار جو تیرا مہمان ہے کہاں ہے؟ اس پر وہ رونے لگی اور کہا کہ اے میرے آقا، وہ کیا ہی واللہ، وہ شریف زیادہ معلوم ہوتا ہے اور ناز و نعمت کے اثار اس سے ظاہر ہیں، دیکھ وہ فرش پر لیٹا ہے۔ یہ سن کر لڑکی اس کی طرف متوجہ ہوئی، اس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ گویا وہ تو غانم ہے، لیکن اس کے دبلے پن کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ سکی کیونکہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، اسی لیے یہ راز اس پر نہ کھل سکا اور اسے اس بات کی تحقیق نہ ہو سکی کہ وہ غانم ہے، لیکن اس کا دل اس پر کڑنے لگا اور وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ انسان اپنے ملکوں میں کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن پردیس میں آ کر وہ مفلس ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اس پر سخت گرا گزرا، اگرچہ اس نے غانم کو پہچانا نہیں، لیکن اس کا دل اس پر کڑنے لگا تھا اور اس نے اس کے لیے شراب اور دعائیں اختیار کی اور تھوڑی دیر تک اس کے سراہانے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد وہ سوار ہو کر اپنے محل چلے گئی، مگر وہ ہر روز غانم کی تلاش میں بازار پھرتی۔ ایک روز چودھری، اس کی ماں اور اس کی بہن فتنہ کو لے کر قوت القلوب کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے نیکی کرنے والوں کی سرتاج، آج ہمارے شہر میں ایک عورت بماں اپنی بیٹی کے داخل ہوئی ہے۔ ان دونوں کے چہرے خوبصورت ہیں، ان پر ناز شرافت کے اثار نمایاں ہیں، ان سے شرافت ٹپک رہی ہے، لیکن وہ اونی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی گردن میں تومبی لٹکی ہوئی ہے اور آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے ہیں اور دل غم زدہ ہے۔ میں ان دونوں کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو انہیں پناہ دے اور انہیں گدھا گیری سے بچائے، کیونکہ یہ ان کی شان گدھا گیری کی نہیں معلوم ہوتی۔ اگر خدا نے چاہا تو ہم بھی ان کے طفیل جنت میں داخل ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، تو نے مجھے ان کا مشتاق بنا دیا ہے، بتا وہ کہاں ہیں، انہیں میرے پاس لا۔ یہ سن کر اس نے خادم کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں عورتوں کو قوت القلوب کے پاس لائے۔ فتنہ اور اس کی ماں اس کے پاس آئیں۔ جب قوت القلوب نے دیکھا کہ وہ دونوں خوبصورت ہیں تو وہ ان کی حالت پر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ ناز و نم کی پالی ہوئی ہیں اور امارت کے اثار ان کے چہروں سے نمادار ہیں۔ چودھرانی نے کہا کہ اے میری آقا، ہمیں محض ثواب کی خاطر فقیروں اور مسکینوں سے محبت ہے، ان پر تو ظالموں نے ظلم کیا ہے، ان کا مال و متاع چھین لیا، ان کے مکان کو لوٹ لیا۔ یہ سن کر وہ دونوں زار زار رونے لگی اور اس عیش و عشرت کو سوچنے لگی جس میں کبھی وہ زندگی بسر کرتی تھی۔ اب تو فاقے اور تکلیف کو جس میں وہ ابا پڑی تھی رو رہی تھی اور غانم بن ایوب کی یاد انہیں ستانے لگی۔ جب وہ روتی تھی تو قوت قلوب بھی ان کو دیکھ کر رونے لگتی اور کہنے لگے کہ ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے محبوب سے ملائے جو ہمارا بیٹا غانم بن ایوب ہے۔ جب قوت القلوب نے یہ باتیں سنی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عورت اس کی مشوق کی ماں ہے اور دوسری اس کی بہن ہے۔ اس پر وہ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو ان کے سامنے آئی، ان سے کہا کہ تم ڈرو مت، آج کا دن تمہاری خوش بختی کا پہلا اور بدبختی کا آخری دن ہے۔ غمگین مت ہو۔ اب شہرزاد کو وہ صبح ہوتی دکھائی دی۔ اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 44ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ نیک بخت بادشاہ۔ جب قوت القلوب نے ان سے کہا کہ غمگین مت ہو تو ساتھ ہی ساتھ اس نے چودھری سے کہا کہ وہ انہیں اپنے گھر لے جائے، اپنی بیوی سے کہے کہ وہ انہیں حمام کروا کر انہیں اچھے سے کپڑے پہنائے، ان کی
خبر گیری کرے، ان کا نہایت ہی احترام کرے۔ یہ کہہ کر اس نے سارا مال چودھری کو دے دیا اور دوسرے روز قوت القلوب سوار ہو کر چودھری کے مکان پر پہنچی۔ اس کے بیوی کے پاس گئی۔ بیوی سروقت کھڑی ہو گئی۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کیا۔ اب لڑکی نے دیکھا کہ چودھری کی بیوی نے غانم کی ماں اور بہن کو حمام کروا کر انہیں دوسرے کپڑے پہنائے ہیں اور اب ان سے بڑی ناز کے آثار نمودار ہیں، تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد اس نے چودھری کی بیوی سے بیمار کا حال پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اسی طرح سے ہے۔ اس پر قوت قلوب نے کہا کہ چلو ہم چل کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اب وہ اور چودھری کی بیوی اور غانم کی ماں اور اس کی بہن اٹھ کھڑی ہوئیں، غانم کے پاس جا کر بیٹھی۔ جب غانم نے ان کی زبان سے قوت القلوب کا نام سنا تو اگرچہ اس کا جسم گل گیا تھا اور ہڈی پسلی نکل آئی تھی، تاہم اس کی جان میں جان آ گئی۔ اسے تکیے کے اوپر سے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، اے قوت القلوب۔ اب اس نے غانم کی طرف دیکھا اور غور کیا، اسے پہچان لیا اور زور سے جواب دیا، ہاں میرے پیارے۔ غانم نے کہا کہ میرے قریب آ۔ اس نے کہا، یقیناً تو غانم بن ایوب ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی غانم ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اس کی بہن فتنہ اور اس کی ماں نے ان دونوں کی گفتگو سنی تو مارے خوشی کے چلا اٹھیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ جب انہیں ہوش آیا تو قوت القلوب نے غانم سے کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں تجھ سے اور تیری ماں بہن سے ملوا دیا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور اسے سارا ماجرا بیان کیا جو اس کے اور خلیفہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ کہا کہ میں نے امیر المومنین سے سچ سچ کہہ دیا ہے، اس نے میری بات کا یقین کر لیا ہے اور تجھ سے بہت خوش ہے، حتیٰ کہ وہ تجھ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ پھر اس نے یہ بھی بیان کیا کہ خلیفہ نے مجھے تیرے حوالے کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہوا۔ قوت القلوب نے ان سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم لوگ یہاں سے نہ نکلنا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھی اور اپنے محل میں واپس گئی۔ وہ صندوق نکالا جو غانم کے گھر سے لائی تھی، اس میں سے دینار نکال کر چودھری کو دیے اور اسے کہا کہ یہ دام لے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے بہترین کپڑے لے کر آ۔ 4 جوڑے کپڑے اور 20 رومال اور ان کے علاوہ جن جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہو خرید۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عورتوں اور غانم کو حمام لے گئی اور ان کو نہلوایا۔ جب وہ حمام سے نکلے انہوں نے کپڑے پہنے تو اس نے ان کے لیے یخنیاں اور سیب کا عرق تیار کیا۔ 3 دن تک ان کے ساتھ رہی، ان کو مرغی کا گوشت اور یخنیاں کھلائیں، مصری کا شربت پلایا۔ 3 دن کے بعد ان کی جان میں جان آئی اور وہ انہیں دوبارہ سے حمام لے گئی، ان کے کپڑے بدلے، انہیں چودھری کے گھر چھوڑ کر محل میں گئی اور خلیفہ سے ملنے کی اجازت مانگی۔ جب وہ اندر گئی تو اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور اسے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میرے آقا غانم بن ایوب حاضر ہے اور اس کی ماں اور بہن بھی حاضر ہے۔ جب خلیفہ نے قوت القلوب کی باتیں سنی تو خادموں سے کہا کہ غانم کو میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر جعفر اس کی طرف روانہ ہوا، مگر قوت القلوب اس سے پہلے وہاں پہنچ گئی۔ غانم کے پاس جا کر اسے کہا کہ خلیفہ نے تجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غانم کو صلاح دی کہ میٹھی زبانی سے کام لیجیو اور دل کو مضبوط رکھنا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ اب اس نے غانم کو نفیس کپڑے پہنائے اور اسے بہت سے دینار دیے، کہا کہ جاتے وقت خلیفہ کے نوکروں کو خوب انعام دینا۔ اتنے میں جعفر اپنے کھچر پر سوار آ پہنچا اور غانم اٹھ کر اس کے سامنے آیا، اسے سلام کیا، اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ اب اس کی خوش بختی کا ستارہ نکل آیا تھا اور چمک رہا تھا اور جعفر اس کو لے کر چل دیا، یہاں تک کہ دونوں چلتے چلتے خلیفہ کے پاس پہنچے۔ جب غانم دربار میں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وزراء، امراء اور حجاب اور حکام اور روسا اور سپہ سالار وہاں موجود ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے خلیفہ کی طرف نظر اٹھائی اور پھر نیچی کر کر فصاحت اور شیریں بیانی سے اس کی مداح کرنے لگا۔ جب غانم مداح گوئی سے فارغ ہو چکا تو خلیفہ خوش ہو گیا اور اس کی فصاحت اور شیریں بیانی کی وجہ سے اسے وہ بہت پسند آیا۔ اب شہزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی، اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 45ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ انیک بخت بادشاہ۔ جب خلیفہ کو غانم کی فصاحت اور نظم اور شیریں زبانی بہت پسند آئی تو اس نے غانم سے کہا کہ میرے پاس آ۔ جب وہ پاس آیا تو اس نے کہا کہ اپنا قصہ مجھ سے بیان کر اور اپنی سرگزشت سے مجھے مطلع کر۔ یہ سن کر غانم بیٹھ گیا اور خلیفہ سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اسے بغداد میں پیش آیا تھا۔
نیز اپنا مقبرے میں سونا اور غلاموں کے چلے جانے کے بعد صندوق کو نکالنا، غرض یہ کہ اس نے ساری سرگزشت شروع سے لے کے آخر تک بیان کر دی۔ دڑہانے میں کوئی لطف نہیں تھا۔ جب خلیفہ کو اس کی راست گوئی کا یقین آ گیا تو اس نے اسے خلعت عطا کی اور اسے اپنا مقرب خاص بنایا اور اسے کہا کہ میری تقصیر کو معاف کر۔ غانم نے کہا کہ اے ہمارے آقا، سلطان، غلام اور اس کی ساری ملکیت اس کے آقا کی ہے۔ خلیفہ اس بات پر بہت خوش ہوا اور اسے ایک علیحدہ محل رہنے کو دیا، اس کا روزینہ اور مشاہرہ مقرر کر دیا اور بے حد انعام و اکرام کیا۔ اس کو اور اس کی بہن کو اور ماں کو محل میں منتقل کر دیا۔ اب خلیفہ کو یہ خبر ملی کہ اس کی بہن فتنہ حسن اور جمال میں واقعی فتنہ ہے، تو اس نے غانم سے فتنہ کو نکاح میں طلب کیا۔ غانم نے کہا کہ وہ تیری لونڈی ہے اور میں تیرا غلام ہوں۔ خلیفہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے 1,00,000 دینار انعام میں دیے۔ قاضی اور گواہوں کو طلب کیا۔ انہوں نے ایک ہی دن میں 2 نکاح نامے لکھے، ایک خلیفہ کا فتنہ کے ساتھ اور دوسرا غانم بن ایوب کا قوت القلوب کے ساتھ۔ خلیفہ اور غانم ایک ہی رات اپنی بیویوں سے ہم بستر ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو خلیفہ نے حکم دیا کہ غانم کا ماجرا شروع سے لے کر آخر تک قلم بند کر لیا جائے تاکہ وہ خزانے میں ہر وقت موجود رہے اور آئندہ آنے والے لوگ اسے پڑھیں اور قدرت کے ہیر پھیر سے تعجب کریں اور اپنے سارے کام اس ذات کے سپرد کر دیں جس نے دن اور رات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ کہانی بادشاہ عمر بن نعمان اور اس کے 2 بیٹوں شرکان اور ذو المکان اور ان عجیب و غریب باتوں سے جو اس کے ساتھ پیش آئیں زیادہ تعجب انگیز نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا کہانی ہے؟ اوکے میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود مائی چینل۔ اوکے، اللہ حافظ۔